الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سن 9 ہجری میں یا اس سے پہلے اور بعد جو وفود آئے، قبیلے کے قبیلے وفد کی شکل میں آتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، ان وفود کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انہی اوقات میں جارود ابن معلّہ یا جارود ابن المنذر اور سلمہ ابن عیاض اسدی، یہ دونوں بھی وفد کی شکل میں مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ جارود ابن معلّہ جو ہے، یہ پہلے عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، پچھلی کتابوں پر ان کا ایمان تھا اور پچھلی کتابوں کو انہوں نے پڑھا تھا، پچھلی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ تقریباً ان کو معلوم تھی۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے دوست سلمہ ابن عیاض اسدی سے کہا کہ تہامہ میں، یعنی مکہ اور مدینہ میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں، ہمیں ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ تہامہ میں ایک نبی آئے ہیں، ہمیں ان کی خدمت میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، کیا چیز، کیا دعوت وہ پیش کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ سچے نبی ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے ساتھ رہنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہوگی، کیونکہ وہ عیسائی تھے، پچھلی کتابوں کا ان کو علم تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ ایک سچے نبی کی زیارت کتنی بڑی عبادت ہے، ایک سچے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا کتنی فضیلت والی چیز ہے، ایک انسان کے لیے کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے، ان کی زیارت کرے، ان سے ملاقات کرے، شرف صحبت حاصل کرے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے دوست سے کہا، جارود ابن معلّہ نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم چلتے ہیں نبی کے پاس، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز پیش کر رہے ہیں، جائیں گے۔ اگر سچے نبی ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت فضیلت کی بات ہوگی۔ اور دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم اپنے دل میں 3 مسئلے، 3 باتیں چھپا کر لے کر جائیں گے۔ ہم 3 مسئلے اپنے دل میں چھپا کر لے کر جائیں گے۔ اگر وہ سچے نبی ہوئے تو وہ بتلا دیں گے کہ ہم نے کون سے مسئلے دل میں چھپا رکھے ہیں۔ اب وہ حاضر خدمت ہوئے، جارود ابن معلّہ اور سلمہ ابن عیاض اسدی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو آپ کے رب نے کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس چیز کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور دنیا میں جتنے شریک ہیں اور بت ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرو۔ جتنے شریک اور بت ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر، رب تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے، تم ان کا انکار کرو، اور مجھے یہ حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ تم نماز ادا کرو، تم زکوٰۃ دو، تم روزے رکھو، تم بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آگے ایک آیت پڑھی، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها
وما ربک بظلام للعبید، کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے نیک عمل کرے گا، جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں، جو نیک عمل کرنے والا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ پھر یہ جارود جو تھے، جارود ابن معلہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتائیے ہم نے اپنے کون سے مسائل چھپا کر لائے، ہمارے دل میں ہم نے تین باتیں دونوں نے چھپا کر رکھی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو بھی نہیں بتایا، ایسی باتیں، ایسے مسئلے جو ہم دونوں نے اپنے اپنے دل میں سوچے ہیں، ہم نے اپنے دوست کو بھی، ایک دوسرے کو بھی نہیں بتایا، آپ وہ چیزیں بتائیے۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا جو غیب کا علم ہے وہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اسی لیے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں آپ بتائیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایسی شکل بنا لیے جیسے سو رہے ہوں، بیٹھے بیٹھے جیسے انسان کو اونگ آتی ہے، بیٹھے بیٹھے نیند کا جھونکا آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو گئی، اور یعنی وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اگر سارا ہی غیب کا علم پہلے سے ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بتلا دیتے، لیکن نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور ایسی حالت ہو گئی جیسے اونگ آ رہی ہو، یعنی وحی کے اثرات شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر پر، آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے مبارک قطرات ظاہر ہوئے، آپ کے جسم سے پیشانی مبارک سے پسینہ نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان تینوں کے جو دونوں کے دل میں جو تین باتیں تھیں وہ بتلائی، یعنی وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ان کو بتلائی۔ جارود ابن معلہ سے کہا کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو جاہلیت کے خون کے بارے میں، جاہلیت کے خون کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اسی طریقے سے جاہلیت کے معاہدے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اور صدقہ، افضل صدقہ کیا ہے تم اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان مسائل بھی بولے اور ان کا جواب بھی دیا کہ جاہلیت کا خون تو بیکار ہے، رائے گاہ، یعنی زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے جو آپس میں قبیلوں میں خاندانوں میں ایک دوسرے کا قتل ہوا، خون ہوا، اب وہ بیکار ہو گیا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس پر کوئی عدالت قائم نہیں ہوگی، وہ ختم ہو گیا، جاہلیت کا خون رائے گاہ ہے۔ پھر فرمایا جاہلیت کے جو معاہدے ہیں، جاہلیت میں جو کسی سے عہد کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، کہا ان کو تو وہ اور مضبوط ہو جائیں گے اسلام لانے کے بعد، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وعدے شریعت کے مطابق ہوں، گناہ کا وعدہ نہ ہو۔ گناہ کے جو معاہدے ہیں، شریعت کے خلاف جو معاہدے ہیں، وہ تو بیکار ہے، اس کی پابندی، اس وعدے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں وہ وعدے جو اسلام کے مطابق ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، وہ وعدے پورے کیے جائیں گے، وہ اور مضبوط ہو گئے۔ اور تیسری بات تم نے دل میں یہ سوچی تھی کہ عطیہ، کون سی چیز، افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی سواری دے دو، کسی کو، اپنے بھائی کو اپنی سواری دو یا اپنی بکری دو تاکہ وہ اس کا دودھ استعمال کر لے۔ یہ دیکھیے افضل صدقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے۔ آج ہم لوگ کسی کو گاڑی دینے میں کتنا کتراتے ہیں، کوئی اگر ہم سے گاڑی مانگ لے، سواری، حالانکہ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی سواری کسی کو استعمال کے لیے دے دو، اپنے بھائی کو، یہ افضل صدقہ ہے، یہ افضل صدقہ ہے کہ تم اپنی سواری کسی کو استعمال، اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی کو استعمال کے لیے دو، یہ افضل صدقہ ہے، بہترین چیز ہے جس کو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، اپنی گاڑی کسی کو دینا، اپنی سواری کسی کو استعمال کے لیے دینا۔ اور دوسری چیز اپنی بکری ہے، تو وہ کوئی غریب آدمی ہے جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کا دودھ اس کو استعمال کرنے کے لیے فری میں، مفت میں دے دیا کرو، یہ افضل صدقہ ہے۔ پھر جو دوسرے ان کے ساتھ تھے، سلمہ ابن عیاض اسدی، ان سے کہا کہ تم جو باتیں دل میں چھپا کر لائے تھے، اس میں پہلی بات بتوں کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے تھے،
بتوں کے بارے میں تم پوچھنا چاہ رہے تھے. تو بتوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو بتوں کی پوجا کی جائے گی تو یہ جو پوجنے والے ہیں، یہ جو پوجنے والے ہیں یہ اور جس کی پوجا کر رہے ہیں یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. یہ آیت تلاوت فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. انکم تم بھی، وما تعبدون من دون اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے. تو بتوں کے بارے میں تو یہ جواب ہے کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں. اور دوسرا سوال، دوسری چیز جو تم نے سوچی تھی وہ یوم السباسب. زمانہ جاہلیت میں ایک عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا یا افضل دن سمجھا جاتا تھا. تو اس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنے والے تھے کہ یوم السباسب کا اسلام میں کیا حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے، شب قدر، جو 1000 راتوں سے افضل ہے. یوم السباسب کے بدلے میں جو زمانہ جاہلیت میں ایک بہت مبارک، بہت افضل دن سمجھا جاتا تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے، لیلۃ القدر، جس کو آخر عشرے میں تلاش کیا کرو. یہ بھی فرمایا رمضان کے آخر عشرے میں اس کو تلاش کیا کرو. یہ رات 1 مہینے کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے. یہ فرمایا. یوم السباسب کے بارے میں تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. اور تیسرا سوال جو تمہارے ذہن میں تھا وہ عقل حجین کے بارے میں. عقل الحجین کیا ہے؟ کہ تم جو ہے مسلمان، جتنے مسلمان بن گئے یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب ایک جیسے ہیں. جتنے مسلمان بن گئے ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جتنے مسلمان ہیں، غریب ہو امیر ہو، بادشاہ ہو یا محکوم ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں. امیر غریب سب ایک جیسے ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. جس کو جو فضیلت ملے گی وہ تقوی کی وجہ سے ملے گی. اس میں سے غریب آدمی بھی کسی بڑے آدمی کی سفارش کر سکتا ہے، غریب آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. یعنی جیسے حاکم ہے، مسلمانوں میں جو حاکم ہوتا ہے اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کافر کو پناہ دے تو دوسرا کوئی بھی مسلمان اس کافر پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی جیسے حاکم کی مسلمانوں میں یہ پوزیشن ہے کہ وہ کسی کو پناہ دے تو سب کو ماننا پڑے گا، سارے مسلمان اس پناہ کو قبول کریں گے. تو فرمایا ایسے ہی ایک عام آدمی بھی امت میں، اس امت کا عام غریب آدمی بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اگر کسی کو پناہ دے تو سارے مسلمانوں کو اس پناہ کو قبول کرنا ضروری ہے، سب کے سب اس پناہ کو مانیں گے. یہ 3 چیزیں دیکھو، دونوں جو ہے 3 سوالات چھپا کر لائے تھے دل میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے دل میں جو باتیں، دونوں کے دل میں جو 3 سوالات تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات بھی بتلا دیے ان کو اور ان کے جوابات بھی دے دیے. وہ دونوں فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، فوراً مسلمان ہو گئے. اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کے قبیلے والے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں جو قبیلہ بجیلہ کے ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ بھی وفد بنا کر آئے اور مسلمان ہوئے، جن کا نام ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. مشہور صحابی ہیں، بہت خوبصورت، بہت اونچے قد کے، بہت خوبصورت. یوسف ہادی الامہ، ان کو کہا جاتا ہے اس امت کے یوسف ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح وہ حسین اور خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے حسین اور خوبصورت تھے جریر ابن عبداللہ البجلی. یہ جس وقت مسلمان ہونے کے لیے اپنے قوم کے ساتھ، اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو یہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو سب صحابہ کرام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کی یہ عادت نہیں تھی، صحابہ کرام کی یہ عادت نہیں تھی. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے، کچھ بات فرماتے تھے، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ لیں. سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے اور سب کی طرف آپ کی بات کی طرف متوجہ. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا میں زلزلے برپا ہو جائیں یا دنیا میں کچھ جو ہے بڑا واقعہ اور حادثہ پیش آ جائے، صحابہ کرام کی کسی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. اتنا انہماک سے اور توجہ سے وہ لوگ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو اور آپ کی مبارک باتوں کو سنتے تھے۔ لیکن یہاں عجیب بات پیش آئی، جیسے ہی یہ جریر ابن عبداللہ داخل ہوئے تو سب صحابہ کرام ان کی طرف دیکھنے لگے۔ تو وہ جریر ابن عبداللہ پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنا وہ صحابہ کرام میں کوئی ان کے پہچان کے بھی تھے، ایک عبداللہ نام کے، ان سے کہا کہ عبداللہ کیا بات ہے، یہ لوگ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ مجھے پہچانتے ہوں، یا میرے آنے سے پہلے جیسے میرے ہی بارے میں بات چل رہی تھی، میرے آنے سے پہلے جیسے میرے ہی بارے میں بات چل رہی تھی، میرا ہی تذکرہ چل رہا تھا، ایسے سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا ہاں، تمہارے آنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا حال منکشف ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ایک قوم آ رہی ہے، ایک وفد آ رہا ہے، اور اس کا امیر جو ہے، اس کا سردار ایسا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بہت بہترین تعریف کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میری کیا تعریف کی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیا تعریف کی ہے؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی اس دروازے سے، اس طرف سے ایک آدمی آئے گا جو یمن کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا جو یمن کا بہت بہترین، سب سے بہترین آدمی ہے، خیر ذی الیمن۔ اور آگے فرمایا علیہ مسحۃ ملک، اس کا چہرہ ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا چہرہ ہو، بہت خوبصورت اور بہت رعب اور دبدبے والا، اور بہت خوبصورت بہترین چہرہ ہے، جیسے وہ بادشاہت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، جہاں بانی کے لیے، حکمرانی کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو، اتنا خوبصورت اور ایسا وجیح چہرہ ہے۔ تو جریر ابن عبداللہ بہت خوش ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی کے لیے تعریف کے کلمات نکل جائیں، یہ تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے بہت خوش ہوئے۔ خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فوراً یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہ آگے آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اتار کر ان کے لیے بچھا دی کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ، اور آگے امت کو، صحابہ کرام کو اور پوری امت کو ایک سبق بھی دیا، ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس کوئی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کیا کرو۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب قوم کا کوئی معزز آدمی، کوئی سردار تمہارے پاس آئے تو اس کو اس کا مقام دیا کرو، اس کو عزت دیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے لیے بچھا دی، لیکن وہ بھی بہت سعادت مند تھے، وہ بیٹھے نہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو لپیٹا، چوما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس مبارک چادر پر بیٹھوں۔ عجیب صفات ہیں صحابہ کرام کی۔ مسلمان ہوتے تھے اور ترقی کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے تھے، کتنی منزلیں وہ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کی برکت سے۔ آج کل جو ہے دنیا میں ایک فتنہ اٹھا ہے، جو کچھ لوگ ایسے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام پر طنز، تانے، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا ان لوگوں کا کام ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی شروع کر دی ہے کہ صحابی صرف وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سال 2 سال یعنی زیادہ زمانہ حضور کی خدمت میں رہا ہو، وہ صحابی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جس نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان کی حالت میں 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے بیٹھ گیا تو وہ صحابی بن گیا، اور اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ پورے دنیا کے جتنے قطب، ابدال، غوث، بزرگوں کے جو مقامات ہیں، علماء، محدثین، مفکرین، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، وہ کسی صحابی کی پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتے، چاہے وہ 1 لمحے کے لیے ایمان لانے کے بعد 1 لمحہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہو، وہ صحابی ہے، اور اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پوری امت مل کر اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام عجیب تھے کہ آتے تھے اور منٹوں میں جو ہے کیسی کیسی چیزیں، کتنی باریک باریک باتیں دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا، ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے لیے میرے ساتھیوں کو چنا ہے۔
اب اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے بھی چنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے ایک ایک صحابی کو بھی چنا گیا ہے۔ تو پھر ایسے ویسے لوگ تھوڑی چنے جائیں گے، اللہ رب العزت کا انتخاب ہے صحابہ کرام، جیسے حضور جو ہے اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا انتخاب اور چناؤ بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اپنے نبی کی صحبت میں رہنے کے لیے اللہ نے خود ان کو چنا ہے، اور یہ حضور فرمائے۔ تو بتائیے کتنے اونچے لوگ ہوں گے وہ۔ اسی لیے تو وہ ایسی ایسی باتیں منٹوں میں بس ایمان قبول کر کے وہ باتیں سمجھ جاتے تھے جو ہم زندگی بھر نہیں سمجھ رہے ہیں، ایسے ایسے اعمال کر لیتے تھے جو ہم زندگی بھر بھی نہیں کر پاتے، ایسے اعمال کی توفیق خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہبری ہو جاتی تھی اور مقامات طے ہو جاتے تھے۔ دیکھیں ابھی یہ کیسا ادب ان کے اندر آ گیا، ابھی مسلمان ہوئے اور ادب، ہم تو سالوں گزر رہے ہیں، ادب کا الف بھی ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے، ہم تو سن سن کر تھک گئے اور کتنی چیزیں ہم نے سن لی، لیکن کوئی ادب نہیں آ رہا ہمارے اندر۔ لیکن صحابہ کرام جو آتے تھے اور منٹوں میں کتنا ادب ان کے اندر آ جاتا تھا، کیسے جو ہے دین کی کتنی باریک باریک باتوں پر خود بخود ان کا عمل ہو جاتا تھا۔ یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی جماعت ہے۔ تو خیر جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت فرمایا۔ بیعت فرمانے کے بعد ان کے لیے جو بیعت کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم بیعت کرو اس بات پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باتیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ اسپیشل اضافہ کیا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، ان تنصح المسلم، اس بات پر بیعت کرو مجھ سے کہ تم مسلمان کی خیر خواہی، ہر مسلمان کی بھلائی چاہو گے، کسی مسلمان کا برا نہیں چاہو گے۔ یہ ان سے اسپیشل، کسی باقی جتنے صحابہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے، کسی کے لیے دیکھیں آپ سیرت کی کتابوں میں تلاش کریں، یہ جملہ نہیں ملے گا۔ یہ جملہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے یہ جملہ بڑھایا کہ تم مسلمان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، بھلائی، ہر ایک کی بھلائی چاہو گے، کسی کا برا نہیں چاہو گے۔ اور وہ صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سرسری لے لینا، نظر انداز کر دینا، یہ آج کا مسلمان، ہم جیسا ناقص مسلمان تو کر سکتا ہے، صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے بیعت لے لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، پھر وہ زندگی بھر خیر خواہی کرتے تھے، چاہے اپنا نقصان ہو جائے، چاہے اپنا نقصان ہو جائے، پھر بھی وہ مسلمان دوسروں کی بھلائی چاہتے تھے، چاہے اپنا نقصان ہو جائے۔ ان کا مشہور واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ان کے غلام کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کر لاؤ۔ گھوڑا خریدنے کے لیے ان کا غلام گیا اور اس نے گھوڑے والے سے بھاؤ تاؤ کیا اور 200 درہم میں گھوڑا خرید کر لایا۔ کتنے درہم میں؟ 200 درہم میں گھوڑا خرید کر لایا۔ تو جس سے گھوڑا خریدا اس مالک کو لے کر وہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی کے گھر پر آیا کہ اس کو ان کے پاس سے پیسے لے کر دلوانا تھا۔ بھاؤ تاؤ ہو گیا، گھوڑا لے کر وہ گھر پر آ گیا دروازے پر۔ ابھی حضرت جریر سے کہا کہ دیکھو میں 200 میں گھوڑا خرید کر لایا ہوں۔ ان کا غلام کہہ رہا ہے کہ میں 200 میں گھوڑا خرید کر لایا ہوں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے، باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا تو بہت شاندار ہے، گھوڑا تو بہت عمدہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 200 کا نہیں زیادہ کا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے، اب دیکھو دنیا کا پہلا گاہک ہے ایسا جو قیمت کم نہیں کر رہا ہے، قیمت بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گاہک کیا کرتا ہے؟ جو خریدار ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو قیمت کم کرتا ہے نا، لیکن یہ دنیا کا پہلا گاہک ہے کہ جو کیا کر رہا ہے؟ قیمت بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جو مالک تھا انہوں نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ بھولا بھالا ہے، اس کو اپنے گھوڑے کی قیمت نہیں معلوم ہے۔ اب ان کو حضور کی نصیحت یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی تھی، مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، بھلائی کرو گے، کسی کا برا نہیں کرو گے۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ 200 کے بجائے یہ گھوڑا مجھے 400 میں بیچ دو۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ اچھی بات ہے، 400 ٹھیک ہے۔ تو کہا نہیں، تم یہ گھوڑا مجھے 600 میں دے دو۔ خود قیمت بڑھا رہے ہیں، خود قیمت بڑھا رہے ہیں کہ 600 میں دے دو۔ وہ اور خوش ہو رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 600 میں لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گھوڑا مجھے 800 میں دے دو، اور 800 درہم لائے اور اس کو تھما دیے اور وہ چلا گیا۔ غلام پریشان کہ میں اتنا اچھا بھاؤ تاؤ کر کے سستے میں لے کر آ گیا اور آپ نے بلا وجہ اس کی قیمت 800، 200 کی چیز آپ نے 800 میں لے لی۔
انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت یاد آ گئی. سبحان اللہ, کیا صحابہ ہیں, دیکھیں کیا عمل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہو جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کتنی ہے ان کے نظر میں. اپنے 600 اپنی جیب سے چلے گئے, ان کو پرواہ نہیں ہے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو معاہدہ ہوا ہے, جو بیعت ہوئی ہے, وہ بیعت نہیں ٹوٹنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کر لی ہے اس پر پورا اترنا ہے, چاہے نقصان ہو جائے. یہ ہے مسلمان. خیر, پھر یہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہی صحابی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جریر الا تریحنی من ذی الخلصہ, تم مجھے ذو الخلصہ سے نجات نہیں دو گے. یہ یمن کے علاقے میں ایک جگہ تھی جہاں پر بت تھے, بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. یمن کے جو لوگ تھے وہاں بہت سارے آس پاس کے جو قبیلے تھے, وہ لوگ مکہ مکرمہ نہیں آتے تھے, وہ حج کے لیے مکہ نہیں آتے تھے, بلکہ وہی جو ذو الخلاصہ نام کی جو جگہ تھی, جو ذو الخلاصہ نام کا ایک بت خانہ تھا, وہیں جا کر وہ لوگ کیا کرتے تھے, حج کرتے تھے, طواف کرتے تھے, اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یمن کے کچھ لوگ, تو یہ بھی یمن کے تھے. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ, ان کا قبیلہ جو ہے یہ بھی یمن کے قریب رہنے والا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جریر, کیا تم مجھے ذو الخلاصہ سے نجات نہیں دو گے, مجھے اس سے آرام نہیں پہنچاؤ گے کہ میں نبی موجود ہوں اور ایسے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے, اور اس سے بڑھ کر اس کا حج کیا جا رہا ہے. لوگ اس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے, یمن کے لوگوں کا کعبہ, یہ نام انہوں نے مشہور کر دیا تھا, کعبۃ الیمانیہ, یمنی کعبہ, یمن کے لوگوں کا کعبہ. اور اس کا طواف کیا جاتا تھا, اس کا حج کیا جاتا تھا, وہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے, اور طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ 150 سوار دے دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 150 سوار ان کے ساتھ دے دیے. اب وہ گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول, میں گھوڑے پر بیٹھنے, بہت اونچے قد کے تھے, گھوڑے پر بیٹھنے میں پریشانی ہوتی تھی, گھوڑے پر صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے تھے, گرنے کا ڈر ہوتا تھا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ حضور میں گھوڑے پر صحیح طریقے سے جم کر نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر مارا, اللہم ثبتہ, اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ, گھوڑے پر اچھی طریقے سے بٹھا دے, اور وجعلہ ہادیا مہدیا, اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے, خود بھی ہدایت پایا ہوا اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. تو کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی وہ گھوڑے پر بے چین نہیں ہوئے, ہمیشہ گھوڑے پر اچھی طریقے سے بیٹھتے تھے. ان سے اچھا گھوڑے پر بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. خیر, وہ 150 سواروں کو لے کر گئے ذو الخلاصہ نام کی جو جگہ تھی, وہاں پورا جو بت خانہ تھا, طرح طرح کے بت رکھے ہوئے تھے, پورا بت خانہ انہوں نے گرا دیا, اس کو ڈھا دیا اور اس کو آگ لگا دی. اور جتنے وہاں سادھو تھے, جتنے وہاں بتوں کی پوجا کروانے والے جو سادھو سنت تھے, سب کو انہوں نے قتل کر دیا. اب دیکھیں یہاں سے ایک بات ایک ہے کہ جس جگہ کی بھی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے خاص طور سے تکلیف کیوں ہوئی, کیونکہ لوگ جو ہے اس کو کعبۃ اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے, لوگ اس کو کعبۃ اللہ کے برابر قرار دے رہے تھے, اس کا طواف کر رہے تھے, اور وہاں پر جا کر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا. وہاں پر جا کر جانوروں کو تقرب کے لیے, قرب کے لیے وہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا, اس کا طواف کیا جاتا تھا, کعبۃ اللہ کے برابر درجہ دیا جاتا تھا. آج مسلمانوں میں بھی کتنے آستانے اور کتنے مزار اور کتنی چیزیں ہیں کہ جس کو جو ہے طواف کیا جاتا ہے, اس کا کعبۃ اللہ کے جیسے اس کی عظمت کی جاتی ہے, وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. کتنی بری بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے کتنی نفرت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے خاص طور سے کہا کہ جا کر مجھے اس سے راحت دلاؤ, مجھے آرام پہنچاؤ کہ اس کو کعبۃ اللہ کے برابر بنا دیا گیا ہے, لوگوں نے اس کو کعبۃ اللہ کے برابر کر دیا ہے, وہاں طواف کرتے ہیں, وہاں حج کرتے ہیں, وہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو آج دیکھیں کتنے مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں, حالانکہ یہ عمل کتنا خطرناک ہے. بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا کوئی صحابیہ تھی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا کہ حبشہ میں ایک جگہ ہے, وہاں بہت بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہے, اور وہ ایک بت خانہ ہے یا مزار خانہ ہے, یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی. اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا,
جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، گنبد بنا دیتے تھے، یہ الفاظ ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا؟ ایسے لوگ جو نیک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بنائیں، یعنی وہاں جا کر سجدہ کریں، اس کی قبر پر کوئی گنبد بنا دیں، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، بخاری اور مسلم میں۔ خیر، جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے ساتھ رہے، اور ارتداد کے زمانے میں بھی جب لوگ مرتد ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس وقت بھی انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جو لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سرپرستی میں گیا تھا، اس کے ساتھ رہ کر انہوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بہت ساتھ دیا اور بہت کام کیا، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرتد ہونے سے بچ گئے۔ اس کے بعد اور کون سے وفد آئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔